السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ تحسین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایشو آف دی ڈے۔ الیکشن کے بعد کیا کسی اکیلی جماعت کی حکومت بن سکے گی یا پھر پی ڈی ایم کے طرز کی حکومت بنے گی جو عوام کے مسائل حل کر پائے گی یا نہیں؟ جانتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود سینئر تجزیہ نگار اقبال شاہد صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کسی اکیلی جماعت کی حکومت بن سکے گی؟ ہاں، بن سکتی ہے، اس لیے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ الیکشن کو، ظاہر ہے پہلے بھی الیکشن ملتوی ہوتے رہے ہیں، جی اب تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 8 فروری پتھر پر لکیر ہے، لیکن کوئی چیز نہیں کہ ملک کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا آگے کر کے پی ٹی آئی کو ان کو بلہ واپس کیا جائے اور ان کو بھی اسی طریقے سے جو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، وہ اسی طرح جلسے کرنے کی اجازت دی جائے، اور جو اس وقت سروے ہے پھر یہ پی ٹی آئی حکومت بنا سکے گی۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکمرانی کا صحرا ہے وہ کس جماعت کے سر پہ سجے گا؟ دیکھیں، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کسی جماعت کو بھی اس الیکشن میں بھی پچھلی جو حکومت گزری ہے اسی طرح کسی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوگی، یعنی پی ٹی آئی تو اس وقت بڑی کرائسس میں ہے اور اس کا تو کینڈیڈیٹ بھی میدان میں کوئی نہیں، کیونکہ وہ جو پی ٹی آئی کو کلیم کرتے ہیں وہ آزاد امیدوار اب اس وقت کھڑے ہیں، تو وہ حکومت بنے گی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا مسئلہ ہے، اب حکومت بننے کا مسئلہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ وزیر اعظم کوئی بھی جو ہے وہ سودا بازی کر کے بنے گا، وہ اکیلا بن نہیں سکتا، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف بنیں گے تو وہ بھی پھر اس کے لیے بڑا مینیج کرنا پڑے گا، اور پاکستان میں جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو بڑی محنت کر کے چھوٹی پارٹیوں کو شامل کر کے میاں نواز شریف کو اس اقتدار پر ایز اے وزیرت بٹھانا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی سیٹیں جیت جائیں، اور وہ ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ایسا سروے ہی نہیں ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر نہیں بنا سکتی، سپوز دوسری جماعتوں سے وہ زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں، پی ٹی کے علاوہ پیپل پارٹی سے زیادہ لے جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے زیادہ لے جاتے ہیں، ایم کیو ایم سے تو ویسے ہی زیادہ لے جائیں گے وہ، تو پھر بھی وزیر اعظم کو رائٹ نہیں بن جاتا۔ وہ یہ ہے کہ چھوٹی کئی دفعہ سیاسی جماعتیں زیادہ بارگیننگ پاور پر آ جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا پاکستان میں انتقامی سیاست ہے، مسلم لیگ نون نے جو کیے ہیں ان کو بھی وقت یاد ہے، ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ آئندہ حکومت میں اگر ہم نہیں آتے اور کوئی اور آ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بہت زیادہ سودا بازی کر کے وہ چھوٹا گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں، اور یہ سارے ایز اے الائز جیسا پی ڈی ایم میں ہوتا ہے کہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جنگ پر جاتی ہیں، مختلف گروپ پر گروہ جاتے ہیں، جیسے افغانستان میں وار لاٹ جاتے ہیں، 100 بندہ رکھا ہے، 200 بندہ رکھا ہے، تو وہ جب لڑتے ہیں، جب سامان سمیٹتے ہیں تو پھر بانٹنے کے لیے بقدر حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے، اس کو میں پی ڈی ایم اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت تو پی ڈی ایم کی طرز پر ہی بنے گی۔ اچھا، اگر پی ڈی ایم کی طرز کی حکومت بن گئی الیکشن کے بعد تو کیا پی ڈی ایم کی طرز کی حکومت عوام کے مسائل حل کر پائے گی یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی غلط ہے، کیونکہ مسائل تو عوام کے ہیں نا، حکومت بننا یا نہ بننا مسائل تو ہے ہی نہیں ہے، اب عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت چاہیے نا۔ آدمی کا ماضی اس کا بڑا گواہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جس ملک پر جب آئی، پی ٹی اے کو ہٹا کے تو ایک عذاب بن کے آئی، اسی دوران آپ نے دیکھا کہ 16 روپے کا یونٹ اس وقت 80 روپے کا یونٹ ہے، پٹرول جو ہے وہ کس ریٹ پر ہے، آپ کے اثاثے کتنے رہ گئے ہیں، ایکسپورٹ آپ کی کتنی ہے، بے روزگاری کتنی ہے، ملیں کتنی چل رہی ہیں یا بند ہو گئی ہیں، اور چینی کس ریٹ پر ہے، آٹا کس ریٹ پر ہے، یہ ساری چیزیں پی ڈی ایم کی حکومت کے ماشاءاللہ تحفہ دیا۔ بے شک وہ کہتے رہتے ہیں اگر ہم نہ آتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، عوام کو یہ طریقے نہیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتا کہ دیوالیہ ہو کے کیا کرتا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو چیزیں خرید رہے ہیں۔ پھر بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ ملیں بند ہیں، تو ملوں میں جو کام پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اگلی جو حکومت ہے وہ عوام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں حل کر سکے گی، وہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے کہ جو الائز مل کے حکومت بنائیں گے وہ اپنی مرضی سے وزارتیں لیں گے اور اپنا پریشر گروپ بنائیں گے، جس کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیاست عوامی خدمت تو ہے کوئی نہیں، یہ تو کاروبار ہے، اپنے کاروبار کو وسعت دیں گے، جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ وصولی اس قوم سے کریں گے، اور پھر جس طرح اب بھی پیپل پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون ماشاء اللہ ہے، ہر سیاسی پارٹی کا نعرہ ہے کہ ہم آئیں گے تو صحیح کریں گے، پھر کہہ دیں گے ہم کبھی آئیں گے تو پھر ہم صحیح کریں گے، تو ان کا کیا کسی نے بگاڑ لینا ہے کچھ؟
تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے ادوار میں عوام کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے کہ ہر پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے صرف اپنے فوائد دیکھتی ہے، تو اس اب نیکسٹ جب الیکشن ہوں گے 8 فروری کے بعد بھی عوام کو صرف حکومت کا منہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی نئی پارٹی آئے اور ہمارے مسائل حل کرے؟ دیکھو عوام اب میٹر نہیں کرتے. اب سیاسی جماعتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام ایک سیریمونیل ہے کہ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن ووٹ اتنے نکلتے نہیں ہیں. زیادہ ہو تو کم نکلتے ہیں، کم ہو تو زیادہ نکل آتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ عوام جو ہے نا، جس طرح یہ کچھ اب تو خرچے نہیں بڑے کم رہتے ہیں. ایک تو مجھے بڑا کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ چلو الیکشن کے دنوں میں لوگوں کو کوئی بریانی شانی مل جاتی تھی، اب وہ بھی مصیبت ہے، کچھ نہیں مل رہا. اور فلیکسوں کا کاروبار چل جاتا تھا، پوسٹوں کا کاروبار چل جاتا تھا، گاڑیاں جو پرائیویٹ ہے وہ کام چل جاتا تھا، ورکر ریکوائر ہوتے تھے، میڈیا کو کوئی گھاس ڈال دیتا تھا. اب کسی کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی کسی بھی پارٹی کی طرف سے سوائے پیپلز پارٹی کی طرف سے. ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ساڑی گل ہو گئی. ہاں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی سب کچھ طے ہو چکا ہے، عوام کی رائے بس کوئی میٹر ہی نہیں کرتی، وہ بس اپنی سیٹوں کے جو انہوں نے اپنی جگہ سلیکٹ کرنی تھی وہ کر چکے ہیں اور اپنی سیٹوں پہ آ کے مقررہ وقت پہ بیٹھ جائیں گے. آپ دیکھیں نا، ابھی تو خدشہ یہی ہے، کسی گلی محلے میں آپ کسی دفتر کو ایکٹیو اور فنکشنل نہیں دیکھ سکتے. اور پھر جس طرح ٹولیاں اور کمپین اور جھنڈے اور نعرے اور آگے لیڈر لگا ہوا ہے، محلہ گلی سارا آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے عوام میٹر نہیں کرتے. عوام اس دن اٹھیں گے، بلکہ اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائے آئی تھی پچھلی حکومت میں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آنا چاہیے. تو وہ ٹھیک تھا، امریکہ کی طرح جہاں بندہ پھر ٹر رہا ہو، ذرا آپ کے پاس ATM کارڈ ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں، آپ نے دبانا ہے، ووٹ چلا جانا ہے. لیکن اس کو سبوٹاج اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس پتہ چل گیا کہ کیوں کیا گیا تھا. اور آج بھی الیکشن کے مطلب مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے. الیکشن میں وزیر اعظم تو ضرور بنے گا، لیکن وہ وزیر اعظم بااختیار بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ ایک دوسری سیاسی پارٹیوں کا وہ بلیک میلنگ کا شکار بھی ہوتا رہے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں بھی اور اس سے جو بھی تھوڑی دیر PTM کی اس میں بھی MQM جب مرضی کہتی تھی ہم ناراض ہیں. اچھا، وہ انہوں نے PTM کو الٹا BJP نے، مسلم لیگ کاف نے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ مخلص نہیں ہے. سر، یہاں پہ نہایت ہی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو الیکشن کے حالات چل رہے ہیں کہ 8 فروری والے دن بھی لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے کہ آج الیکشن ہے یا نہیں ہے. ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے کہ کوئی. اچھا، یہ مزدہ کی بات یہ ہے کہ وہ ووٹوں کے مانگنے والے جو MNA صاحبان ہیں وہ بھی کسی کو نہیں مل رہے. ان کا لوگوں سے رابطہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ عوام کے نمائندگی جن کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں وہاں وہ رہتے ہی نہیں. مثلا کوئی اسلام آباد میں رہ کے الیکشن ادھر لڑ رہا ہے، کوئی DH میں رہ کے کچی بازی کا لڑ رہا ہے، کوئی سمن آباد کا لڑ رہا ہے وہ بھی DH میں رہ رہا ہے، کوئی مالٹون کا بندہ ہے تو وہ ساندے پہ سے لڑ رہا ہے. تو وہ ان کے نہیں ہے. یہ ان کا آپ دیکھیں کہ یہ ایک دم جو ہمارے غلامانہ ذہنیت کے کچھ بیچارے ہوتے ہیں کہ کل کو آئیں گے ہمارا فلاں کام کریں گے، وہ پکے پیٹ سپورٹرز ہیں نا. تو وہ جب ان کو بلائیں گے کبھی کبھی تو آپ دیکھیں 15-16 لینڈ کروزر آئیں گی اور آگے وہ بندہ بیٹھا ہوگا، غریب جو حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور سارے وہ جو بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ کا اثاثے اکٹھے کر لیں، ایک لینڈ کروزر کے پیسے نہیں بنتے. یہ نمائندگی کریں گے غریبوں کی امیر. یہ ہماری عوام سلیکٹ کرتی ہے یا پھر ہمارے سلیکٹر سلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، سویلائز ملکوں میں تو عوامی کرتے ہیں. ہم بھی ابھی تک تو یہی ہم کہتے ہیں کہ عوامی کرتے ہیں. اگر ایک امیدوار کا عوام سے رابطہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح پھر عوام اس کو سلیکٹ کر رہی ہے؟ رابطہ تو آپ دیکھیں کہ میں تو اتنے سال ہو گئے ہیں اس سیٹ اپ میں. بعد میں MNA اگر MNA رہے تب بھی وہ بڑا مشکل اس سے ملنا ہوتا ہے. اگر وہ وزیر بن جائے تو پھر اس سے مشکل ہے. اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جائے تو وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا. اگر وزیر اعظم بن جائے تو پھر تو بالکل گیا. اس لیے عوام کی ایک ڈیوٹی بھر ہے، 5 سال بعد ان بیچاروں نے ووٹ دینا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ووٹ دیتے ہیں. تو سر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تو پھر عوامی مسائل کا حل کہاں سے نکلے گا؟ کون نکالے گا؟ جو عوام غریب جو ہے مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے اس کا حل کون نکالے گا؟ وعدے تو وہ سب کر رہے ہیں، لیکن اگر کیا وعدے وفا ہوں گے یا وعدے صرف وعدے ہی رہیں گے؟ آپ دیکھیں 1980 میں لاہور آتا تھا، میں نے اس وقت بھی نارکل میں پانی دیکھا، لکشمی میں دیکھا، چوک ناخدا میں دیکھا. اس طرح میں نے سارا لاہور ڈوبتے دیکھا، اسی طرح گٹروں سے پانی نکلتے دیکھا. کئی حکومتیں آئیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. مسئلے حل جو ہے نا وہ لوکل باڈیز کرتی ہیں. اور سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی لوکل باڈیز کو مؤثر نہیں کرتے جہاں اختیارات. وجہ یہ ہے کہ MNA اور MP کا کام ہے قانون سازی، اس کا کام گلی یا سڑکیں بنانا، اسکول بنانا نہیں ہے. تو وہ لوکل باڈیز کا یہ کام ہے تو وہ ان کو یہ اختیار نہیں دیتے. حالانکہ
جب مارشل آتا ہے یا ڈکٹیٹر آتے ہیں، فوجی آتے ہیں، تو وہ ان کو فنکشنل کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ مارشل لا ہی لگا دیا جائے ملک میں؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ جو ہے نا کام نہیں کریں گی، نہ عوام کی سنیں گی، تو پھر بہتر ہے کہ مارشل لا لگا کے عوامی مسائل کو تو حل کیا جائے نا. نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے ظاہر غیر آئینی ہے، لیکن سیاستدان ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اکثر مارشلوں کے. کیا کہیں گے، کس نظر سے دیکھتے ہیں ملک کو 8 فروری کے بعد؟ 8 فروری کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک میں ایسی لیڈرشپ نہیں ہے. یعنی کچھ بدلاؤ کی امید ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں مایوسی تو نہیں پھیلانا چاہتا، کیونکہ مسلم لیگ نون والوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے منصوبے ہیں. تو پیپل پارٹی نے 10 نکاتی پروگرام دیا ہے. اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، اس کا مثال میں یہ دیتا ہوں کہ گھر میں تو اگر 1 من دانے 1 من گندم ہو تو سارے شہر کو 1 من گندم کیسے دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. تو یہ جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. تو کچھ بدلنے والا تو نہیں ہے، عوام ہی ہے. اور خاص طور پہ اس پر کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہی اس کا حل ہے. اور وہ ہے کہ مقتدر قوتیں ہیں ایک دفعہ تجربہ کر لیں کہ جو حق حکمرانی ہے عوام کو دے دیں. تو اگر پھر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے لیے قوانین بنانے چاہیے کہ جو وعدہ کو آدمی پارٹی کرتی ہے، اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتی تو اس کو باقاعدہ آئندہ کے لیے بلیک لسٹ کرنا چاہیے کہ جھوٹے ہیں. اگر مثلاً بار وعدہ کرنا تو کہ پھر وعدہ کرنا ہے، پھر وعدہ کرنا ہے، تو پھر وعدہ کر کر کے ان کا کیا کسی نے بگاڑ لیا. آپ دیکھیں بھائی پیر کا گھر ہے چراغوں سے روشن، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیاسی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھے اقبال شاہی صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ 8 فروری کے بعد آخر عوام کا مستقبل کیا ہوگا. تو دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد 8 فروری کو کیا چینج آتا ہے، کون سی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور وہ عوامی مسائل حل کر پائے گی یا نہیں، یا پھر صرف PDM جیسی جماعت بنے گی جو صرف اپنی سیٹوں کے لیے ہی اقتدار میں آئے گی، عوامی مسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ عائشہ تحسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.